اللہ الرحمن الرحیم. آج میں اسپیشل ویڈیو ریکارڈ کروانے کے لیے بیٹھا ہوں. پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں بیان کے دوران ہی اس کا تذکرہ کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تھوڑی سی ناانصافی لگی کہ اتنا شاندار کام ہوا اور مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے ایک ملحد کو اس طرح مدلل انداز میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق جو ان کا انداز تھا بات کرنے کا، اس اسٹائل میں، اس انداز میں ان کو جواب دیا جاوید اختر صاحب کو. تو مجھے لگا کہ ایسے بیان کے بیچ میں اپریشیٹ کرنا یہ نامناسب عمل ہوگا. ایک اتنی شاندار کامیابی پر الگ سے مجھے اس پہ مبارکباد کا پیغام ریکارڈ کروانا چاہیے. تو یہ کلپ میں ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی شمائل ندوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے اور صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں ماشاءاللہ. مفتی یاسر واجدی صاحب کا بھی میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ کریڈٹ مفتی یاسر واجدی صاحب کو بھی جاتا ہے. انہی سے ایتھیزم کے خلاف انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. مفتی یاسر واجدی صاحب بہت پہلے سے ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں. امریکہ میں ان کے ادارے میں دیکھ کے بھی آیا ہوں، ان کا وزٹ بھی کیا تھا میں نے، اس کا ولاگ بھی بنایا تھا. میرے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کا بھی اس بارے میں ایک بیان آیا ہے. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس طرز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ سارے دلائل ایتھیزم کے خلاف صدیوں سے ہماری کتابوں میں آلریڈی موجود ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پیش کیسے کرنا ہے. اس زمانے میں پیکنگ جو ہے نا، پیکنگ، اس پہ آپ کو پتا ہے بہت خرچہ ہے. میں جب شہد کا بزنس کیا کرتا تھا تو مجھے یاد ہے بعض دفعہ میں شاپر میں ڈال کے شہد پکڑا دیتا تھا، تو لوگ کہتے تھے یار اس کو کسی بوتل میں ڈالو. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ پیکنگ جو ہے نا، میں نے اکثر ایک بیان میں ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ ایک جگہ مجھے جانا ہوا زیتون کا تیل خریدنے کے لیے. تو جو بیچنے والے تھے وہ میرے جاننے والے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا ہے لیکن سستا ہے، یہ والا زیتون اچھی کوالٹی کا نہیں ہے لیکن مہنگا ہے. میں نے کہا یہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، مہنگا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہے، پیکنگ اس کی اچھی ہے اور لوگ یہ والا خرید رہے ہیں، سستا والا مہنگا خرید رہے ہیں پیکنگ کو دیکھ کے. کیوں؟ پیکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو پیش کیسے کیا جا رہا ہے. تو الحاد کے خلاف دلائل قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور صدیوں سے ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ علماء دیوبند نے تو اس پہ بہت زیادہ شاندار جاندار کام کیا ہے. مولانا حبیب کرانوی صاحب کا نام آتا ہے اس میں، اور دیگر بڑے بڑے علماء کا نام آتا ہے. بہت کام ہوا ہے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ اس کو پریپریشن کر کے اس کو پبلک کے سامنے لانا کیسے ہے. تو وہ کام ماشاءاللہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے بہت شاندار طریقے سے کیا، اور اس سے ہمیں خوشی یہ ہوئی کہ مفتی یاسر واجدی صاحب کا ادارہ الحمدللہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور ترقی دے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کوئی بھی کام کر رہا ہو تو یوں سمجھے کہ وہ آپ کا کام کر رہا ہے، کیونکہ علماء کا کام ہے دین کی خدمت، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے دین کو دنیا میں پھیلانا. تو کوئی بھی کسی بھی شعبے میں دین کو پھیلا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ میرا کام ہو رہا ہے، میری پروڈکٹ بک رہی ہے. تو یہ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جو کام کیا، ہمارا کام کیا ہے. جاوید اختر تک ہماری نہ پہنچ تھی، اور پھر اس اسٹائل میں جو انداز انہوں نے اختیار کیا، یہ انداز ماشاءاللہ بہت جاندار شاندار تھا. تو ہمیں سب کو خوشی ہے اس پہ. البتہ ایک چیز چھوٹی سی جو بہت ہی معمولی سی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خیانت ہوگی اگر میں اس کو نہ پیش کروں، کیونکہ انگلش کے الفاظ اس میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرے جو بہت سے دوست ہیں انہوں نے مجھے کمنٹس بھی بھیجے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج بھی بھیجے کہ بہت سے اردو اسپیکنگ کی سمجھ میں کچھ چیزیں آئی نہیں ہیں. تو آئندہ کے لیے مفتی شمائل ندوی صاحب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ٹرمز انگلش میں یوز ہوتی ہیں ان کو آسان الفاظ میں اردو میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کر دیا کریں، تاکہ اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا طبقہ، اور اردو بہت بڑی زبان ہے. اصل میں گورے نے سازش یہ کی ہے ہمارے خلاف کہ اردو کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، ہندی اور اردو. حالانکہ وہ اردو ہندی ہے، ہندی اردو ہی ہے. یہ بیکار قسم کی بات ہے کہ اردو ہندی الگ الگ زبان ہے. رسم الخط کو چینج کر دیا گورے نے. ورنہ آپ اس زبان کو ہندی کہہ لیں یا اردو کہہ لیں، یہ انڈیا میں سمجھی جاتی ہے، پاکستان میں سمجھی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے بہت بڑے حصے میں سمجھی جاتی ہے. میں بنگلہ دیش گیا ہوں تو میرے بیان میں بہت کراؤڈ تھا، وہ سب اردو سمجھ رہے تھے، بہت کراؤڈ تھا. ابھی علماء اور بھی گئے ہیں تو اتنا کراؤڈ تھا، وہ سارے اردو سمجھ رہے تھے. تو میں حیران ہو رہا تھا، وہ بنگلہ دیش کے لوگ تو بڑے مزے سے اردو بول رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں. تو بنگلہ دیش کی آبادی کروڑوں میں ہے، پاکستان کی آبادی، ہندوستان کی آبادی، اور پھر پوری دنیا میں اردو پھیلی ہوئی زبان بہت ہے. آپ جہاں بھی ٹریولنگ آپ کی ہو، آپ کو اردو اسپیکنگ کا ایک بہت بڑا مجمع نظر آئے گا. آپ امریکہ جائیں، کینیڈا جائیں، یو کے جائیں، یورپ جائیں،
भरे हुए हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, जो उर्दू समझने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी जबान है, आप उसको हिंदी कह लें, बेशक हमें इसरार नहीं है कि आपने उर्दू ही कहना है, आप हिंदी को उर्दू कह लें, उर्दू के हिंदी कह लें, तो ये बहुत बड़ी जबान है। तो मुफ्ती शमाइल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा के लिए जब आपकी डिबेट हो तो उसमें थोड़ी सी, जावेद अख्तर साहब ने उस डिबेट के दौरान कहा भी है कि आप इसका को ट्रांसलेट करें उर्दू में या आसान अल्फाज में। अच्छा, बाज लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ ये मीम्स बनाना ठीक नहीं है, किसी का मजाक नहीं हमें उड़ाना चाहिए। दलाइल की बात, दलाइल की दुनिया में दलाइल के अंदाज से ये अच्छी लगती है, यानी जावेद अख्तर साहब का बाज लोगों ने इसमें मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाना ये थोड़ी गैर अखलाकी हरकत है। तो आइंदा के लिए अगर थोड़े से टर्म्स जो है ना वो आसान उर्दू में हो जाएं तो उसका फायदा ये होगा कि जो पूरी दुनिया में जो उर्दू से फायदा उठाने वाले लोग, यानी उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो भी इस तरह की डिबेट से फायदा उठा लेंगे। वैसे भी मुनाजरे की एक जबान होती है, पहले से सेलेक्ट की जाती है कि उर्दू में होगा या अरबी में होगा या इंग्लिश में होगा। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो जाहिर इंग्लिश में ही हैं, तो वो फिर इंग्लिश में हो, फिर उसको आसान में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी है, बहस बहुत माशाल्लाह जानदार थी, शानदार थी, और इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि इल्हाद और मुल्हिद लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका जो एक सहर है ना दुनिया में, इन्होंने जो एक जादू में जकड़ा हुआ है साइंस 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 की बातें करके। कैसर अहमद राजा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी बहुत जानदार शानदार अंदाज में काम करते हैं यहाँ पे, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा। आप उनकी भी वीडियोस देखा करें, यानी आम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि उनकी भी वीडियोस देखा करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में मुल्हिद प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं, मजहब बेजार लोग हैं, आए दिन क्लिप आते रहते हैं इन लोगों के ऊट पटांग बातें, और ये सब लुबादा उड़ते हैं साइंस का, साइंस की वो जो है ना वो बुनियाद बना के जैसे अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि खुदा के वजूद के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, 2 और 2 4 की तरह बहुत आसानी से खुदा का वजूद समझ में आ जाता है। लेकिन कुरान ने कहा है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर, असल में आंखें अंधी नहीं होती, वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में छुपे हुए। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं कि इस बहस मुबाहिसे की में जो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब को फतह हुई है, अल्लाह ताला इसकी बरकतें पूरी उम्मत को नसीब फरमाए। और हमारे यहाँ जो एक चीखो पुकार का एक मामूल है मुनाजरों में, हा हू रिन रिन टिश पिश, इस तरह का जो चल रहा होता है, ये चीज भी सीखने की है कि इस तरह तमीज से भी बहस मुबाहिसा हो सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। हालत हैज में ख़वातीन से मुताल्लिक बहुत सारी बेएतदालियाँ दुनिया के हर मजहब में रही हैं। यहूदी क्या करते थे कि हालत हैज में औरत से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लिया करते थे, उसके करीब भी ना जाना, और खाना पीना भी अलग और झूठा भी अलग। मुल्हिद लोग और एथियस्ट लोग पता है इस्लाम पे क्या इतराज करते हैं कि अल्लाह को इससे क्या पड़ी है कि वो आग में डालेगा लोगों को, कोई जुर्म कर रहा है नमाज छोड़ने पर आग में उठा के डाल दे। भाई अल्लाह अगर है भी तो इतना छोटा ज़र्फ थोड़ी है। उनसे कहा जाए कि हम आपकी बात अगर मान लेना कि अल्लाह सजा नहीं देगा, तो बड़ा इश्काल ये होता है कि आप नमाज छोड़ने को आप हल्का समझ रहे हो ना, हजारों इंसानों के कत्ल को आप हल्का समझते हो या भारी? वो भी तो भारी, बहुत भारी काम है ना। इससे बड़ा सवाल ये होगा कि अल्लाह ने पैदा किया, दुनिया में ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने हजारों इंसानों को कत्ल किया, कोई फांसी नहीं मिली, कोई सजा नहीं मिली, और सजा भी मिलती तो एक कत्ल की मिलती ना, वो मर के खत्म हो गए। ये तो अल्लाह पे इल्जाम है, अल्लाह इतने बड़े बड़े मुजरिम आ रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी, ये माँ बाप को कत्ल किया उन्होंने पैसों की खातिर, मेरे सामने केस आ चुके हैं ऐसे, चंद हजार रुपए की खातिर बाप को मार दिया, माँ को मार दिया, और पकड़ा गया कोई और, जो मुजरिम था वो नहीं पकड़ा जाता, केस किसी और पे चल गया, बेगुनाह मारा गया। यहाँ तो ये सारी चीजें देख रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। ये ज्यादा बड़ा इल्जाम है या नहीं है? इसलिए अल्लाह कहते हैं कि एथियस्ट से ना पूछो कि मैंने जन्नत जहन्नम बनाई है कि नहीं बनाई है, मैं मार के जिंदा करूंगा या मिट्टी में डाल दूंगा। साइंसदानों से, प्रोफेसरों से, यूनिवर्सिटियों के टीचरों से मत पूछो, ये इस काम मुझसे पूछो। और इसके लिए मैंने अपना एक नुमाइंदा जमीन पे रखा है, जो आदम अलैहिस्सलाम थे, इदरीस अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम हर दौर में आते रहे हैं, और लास्ट मैसेंजर ऑफ गॉड कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनसे पूछो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अल्लाह फरमाते हैं कि डरा दो जो बुरे अमाल करते हैं और खुशखबरियां दे दो उनको जो अच्छे अमाल करते हैं। तो मेरे भाई, मौत के बाद या तो तबाही है या बे इंतहा अय्याशी। समझते हो? ये कुरान की दावत। और जो लिबरल सेकुलर लोग आजकल दुनियादारी में पड़े हुए हैं, उनकी नजर में
جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے. جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے, جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا, 2 ٹکے کی اوقات. آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے. بھائی اس سے متاثر نہ ہو, یہ کیا ہے جادوگر. آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے. دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں, تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ, اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے, الذی وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں, خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا. آج ڈاکومنٹریز آتی ہیں, سائنسی رپورٹس آتی ہیں, کائنات اتنی بڑی ہے, سورج اتنا بڑا ہے, یہ کہکشائیں ہیں, گلیکسیز ہیں, پھر اتنی کہکشائیں اور یہ اور فلانا, اور ادھر سے چھلانگے بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ, کچھ درمیان میں ہی اٹک گئے. واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا, تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے, میں نے کہا یار اس کا وزٹ کروں گا. ہم اندر گئے, عجیب ہی دنیا تھی وہ, بڑی جاپانی میں ظاہر ہے وہ آسمان پہ بھیجنے کے لیے. میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاج, میں نے کہا غلطی سے بٹن نہیں دبا دینا, ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے, کیونکہ جاپان میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے نا, سارے کام ان کے کیونکہ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا, واش روم میں بٹن سسٹم. بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں, اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے. آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن کھل جائے گا. آدمی حیران ہے یار یہ واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے, دھڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں. آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. مسلمانوں سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے, مسلمان لگ گئے تھے روحانیت میں, اسباب اور وسائل کو پس پش ڈال دیا تھا. وہ اسباب اور وسائل جس کا ان کو قرآن و سنت نے حکم دیا تھا. وظیفوں میں بحری بیڑا آ رہا ہے تو اس میں بخاری کا ختم ہونا چاہیے برکت کے لیے, اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی تھی جو کرنے کے کام ہے. بھائی تمہارا پریس جب ایجاد ہونے کی بات آئی, یورپ نے پریس ایجاد کیا, ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں دھڑا دھڑ چھپ کے مارکیٹ میں آ جاتی, اور ان کے کاتب بیٹھ کے لٹریچر لکھ رہے ہوتے تھے کہ پریس میں جب جائیں گی تو ادب کے خلاف ہو جائے گا, ادب کے خلاف ہوگا تو پھر ادب میں کر لو, پھر بیٹھ گئے. او بھائی ابھی میڈیا میں مقابلہ ہو رہا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ علماء کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے, اس سے شو بازی. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے دیکھو علماء جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں کیسی شو بازی میں کرتے مرتے پہن کے, اس سے شو بازی پھیل رہی ہے, اس سے کرن ناز کو انٹرویو دینے کی نوبت آ رہی ہے, ایسے خراب ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بیٹھے رہو بند کمرے کے اندر میرے بھائی, پھر کر لو. گورا کیا کر رہا ہے, باطل فرقے کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے 5 منٹ کے کلپ کو چند لمحوں میں ملینز لوگوں کو سنا دیتے ہیں, اور آپ اس کا جواب ریکارڈ کرا کے 5 آدمیوں کو سمجھا رہے, اور ان کو بولو ہر آدمی اپنی ذمہ داری پہ 5 کو یہ ٹرانسفر کر دے. 100 سال کے بعد وہ 50 آدمیوں تک وہ بات پہنچے گی اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ بات اصل میں ٹھیک ہے. تو جو حشر ابھی ویڈیو کیمرے کے ساتھ ہو رہا ہے نا, وہ کرن ناز پہ تو اتنا مجھے ملامت کی ہے. میں نے کہا بھائی نہ میں اس کے سامنے بیٹھا نہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھی. اب میڈیا ہمارا تو نہیں ہے نا کہ ہم اپنی شرطوں پہ رکھیں. اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں, جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اب آپ پی آئیے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ انٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے, میری شادی ہے, مجھے ولیمے میں جانا ہے, ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں. بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ, وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے, وہاں لیڈیز الگ ہیں. ابے چھوڑ بس میں. اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو, بلڈ پریشر کا مریض بھی. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے, شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا, ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران, اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا. تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو,
کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کریں, بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا, جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا, اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے, بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل کو انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوئے, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے, لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی؟ کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے؟ گولی نہیں. بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑ دو, بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیس پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے, وہ الحاد پھیلائے گا. تو ایسے موقع پہ جب کوئی عالم جائے گا وہاں, چاہے مس گیدرنگ کا ماحول ہے, وہ بیان کرے گا, اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی ہوں گے, تھوڑی سی پردے کی ویلیو لازمی کم ہوگی, باتیں بھی بنیں گی, لڑکیوں کو ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا شاید پردہ اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہوگا اگر آپ نہیں گئے, پھر آپ اس کو ڈیلے کر دو گے. یار یہ بات میں کسی طرح میں سمجھا دوں گا, یہ مسئلہ پردے والا, اس کے لیے الگ سے میں کوئی میٹنگ کر لوں گا, یا اور کسی طرح سے اپنا میسج ڈیلے کر. ابھی ایمان بچانے کا مسئلہ ہے. میرا یہاں میڈیکل کالج میں بیان تھا, کراچی کا, پتہ نہیں بحریہ کیا نام ہے اس کا, کراچی میں بڑا مشہور میڈیکل کالج ہے یار, اس کے ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے, دوسرا ہے, بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کے. اب ہے نہیں, کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے, نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں, میں نام ہی بھول گیا اس کالج. بہرحال میرا وہاں بیان تھا. اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز, جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا, تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے. تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اصلاح, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو. وہ خیر میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہی ہے کیا ہے یہ کہ خام خا کی, میں کیوں, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے, بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خا کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے, تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں. اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات, اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں. آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقعے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے یہ برقعے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے, تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی, پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں, پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اگر میں سما ٹی وی والوں کو بول دیتا نہیں جی انٹی کو نہیں, وہ کہتے بھائی پھر نہیں دو انٹرویو, ہم تو چاہ رہے ہیں آپ کا انٹرویو لیں, لیکن آپ کی شرطوں پہ نہیں ہو سکتا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا, وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا, بھائی یہ غلط ہے. علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو بیٹھ کے؟ دیکھو ایک آدمی جب کمپنی میں جاب کرتا ہے, اس کو پتا ہے میں اس کمپنی میں رہنا چاہتا ہوں, میری یہاں سے تنخواہ وابستہ ہے, تو باس الٹی سیدھی بھی باتیں کرے گا, یہ گھما پھرا کے یا تو تعویل کرے گا یا بولے گا کوئی بات نہیں برداشت کرو, یہی کرے گا نا. کیوں؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ میں نے یہیں رہنا ہے, یہیں سے میری روزی وابستہ ہے, انہوں نے مجھے نکال دیا, تو
میرا تو دال پانی بند ہو جائے گا. وہ اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے, لہذا کمپنی میں ہر برائی کیا کر رہا ہوتا ہے, برداشت. لیکن جب اس کو نکال دو پھر دیکھو صبح شام, کیونکہ اب کرنا تو کچھ ہے ہی نہیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسا ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو ایم ٹی جے ہے نا وہ بنایا نا, تو ابے یہ ایسے, ابے یہ ایسے, ان کو اچھی جاب مل گئی وہاں پہ. جس دن سے جاب ملی ہے, زبردست یار, مولانا طارق جمیل صاحب نے زبردست یار, بڑا ایمانداری سے کام ہو رہا ہے, یہ سچی مچی کا واقعہ بتا رہا ہوں یار, بہترین ہو گیا یار. اب مولانا پہلے بھی یہی کہہ رہے تھے, بھائی یہ میں نے اپنے لیے نہیں کیا, میں پہلے ہی لینڈ لارڈ ہوں, اللہ نے مجھے بڑا پیسہ دیا ہے, یہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں, مدرسوں کے لیے کر رہا ہوں, یہ ساری وقف ہے کس کے لیے, مدرسوں کے لیے. نہیں, جب آپ کو جاب مل گئی, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے وقف نہیں ہے, تو آپ مزے اڑا رہے ہو. اب بالکل کیا ہو گیا. تو اس لیے جو آدمی عمل میں نہیں ہوتا نا, جو لنک میں نہیں ہوتا, جو پریکٹیکلی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کے پاس باتیں آپ کو ہول سیل کے حساب سے ملیں گی. لیکن میرے بھائی جو پریکٹیکل لائف میں کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کمپرومائز بھی کر رہا ہوگا, وہ یہاں سے بھی معاملہ, وہ کچھ غلط چیزیں بھی برداشت کر رہا ہوگا, وہ کچھ الٹے سیدھے کام بھی کر رہا ہوگا. تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ الٹے کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ الٹے کام کرنے کا ان کو شوق ہوتا ہے, کچھ الٹے اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس الٹا کرنے سے اس سے زیادہ الٹی چیزیں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے, اور زیادہ الٹی چیزیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں, اس سے سیدھی ہو رہی ہوتی. جیسے آپ اپنے بچے کو کڑوا سیرپ پلا رہے ہو, وہ منہ بنا رہے, وہ چیخ رہا ہے, آپ چیخنے دیتے ہو, آپ کہتے ہو یہ چیخ برداشت ہو جائے گی لیکن اس کی بیماری بالآخر ٹھیک ہو جائے گی. تو دنیا میں کبھی بھی جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے نا, جس کی طبیعت میں لچک نہ ہو, وہ دنیا میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو چاہتے ہیں نا, یہ جو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, ایک صاحب میرے پاس آ کے بیٹھ گئے, بڑے وہ کوئی ٹی وی کے کوئی بڑے مشہور اداکار بھی تھے, اب ان کو نہیں پتا چلے گا, پرانی بات ہو گئی. پہلے میں تھوڑا یہ نہیں بتا رہا تھا ٹی وی کے اداکار تھے, میں نے ویسے ہی بتا دیا تھا تاکہ وہ یہ نہ کہیں گے میرے بارے میں مفتی صاحب نے کہا. وہ بڑے اداکار تھے, تو مجھے ایک دن کہنے, وہ جہاز میں نا میرے سے گپ شپ ہو گئی. جب بچپن میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو میں تو پہچان نہیں رہا تھا, وہ تو کافی ایجڈ ہو گئے, تو انہوں نے مجھے وہ نہیں 50-50 میں وہ جو, میں نے کہا اڑے اچھا بھائی. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں, میں غلط بات بالکل بھی برداشت نہیں کرتا, میں غلط بات بالکل برداشت نہیں کرتا. اب چونکہ میری ان سے بے تکلفی نہیں تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا میں ان سے کہوں آپ پھر ناقابل برداشت آدمی ہیں, کسی کے لیے آپ کو برداشت کرنا ممکن, کیونکہ جو آدمی بالکل بھی غلط بات برداشت نہیں کرتا نا, اس کو دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا, کیونکہ دنیا میں 100% صحیح کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے, کچھ غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں اس چکر میں کہ یار یا تو ہم میں تپڑ نہیں ہے اس کو صحیح کرنے کا, یا یہ کہ اس کو برداشت نہ کیا تو اس سے زیادہ غلط ہو جائے گا. اب ابا سگریٹ پی رہے ہیں بیٹھ کے, پیے جا رہے ہیں, پھونک رہے ہیں, غلط ہو رہا ہے نا, صحت بھی خراب ہوگی ابا کی, لیکن آپ کیا کرو گے, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, اس کے بعد چھوڑ دو گے یار میں ان کا باپ نہیں ہوں. آپ نے ابا کو کہا, سگریٹ ہاتھ سے لے کے پھینک دی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر, یہ کیا ہو رہا ہے, تو ابا چرس لے آئیں گے اگلے دن, بولیں گے روک کے دکھا, میں تیرا باپ ہوں تو میرا باپ, اور تو بھی پی, ورنہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں میں تجھے. تو بڑے کو تو یہی ہوتا ہے. ایسا آدمی گھریلو زندگی میں ناکام ہے, کیونکہ بھائی بیوی میں بھی کچھ آڑی ترچھی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی, بیویوں کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, اولاد کی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, کچھ سالے بھی الٹے سیدھے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا موڑ تھا, مجھے کہہ رہا تھا یہ, پتہ نہیں تمہیں تو نہیں کہہ رہا تھا یہ, مجھے کہہ رہا تھا, مطلب پوچھ رہا ہوتا ہے آدمی اس کا, یہ تمہیں کہہ رہا ہے یا مجھے کہہ رہا ہے, مجھے کہہ رہا ہے تو بہت غلط کہہ رہا ہے. تو آدمی کہتا ہے چلو پوچھو ہی نہیں کس کو کہہ رہا ہے, فرض کر لو کہ یہ اس کو کہہ رہا ہے, نکل لیا وہاں برداشت. وہی لطیفہ سناتا ہوں نا میں اکثر, ایک طاقتور آدمی جا رہا تھا, اس کو شو مارنے کا شوق تھا, اس کے ساتھ ایک کئی دبلا سا آدمی گزرا, اس موٹے طاقتور نے اس کو دھکا دے کے نا گرا دیا, ایسے ہی بس, کیا کر لے گا. اب یہ دبلا جب گرا ہے, غلط بات ہوئی نا اس کے ساتھ, کیا اس کو بڑا غصہ آیا. اب اس نے جب سامنے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا پاورفل ہے, تو اس نے کہا بیٹا اگر میں نے برداشت نہیں کیا نا تو ایک اور دھکا دے گا, یہ جتنی ذلت ابھی ہوئی ہے اتنی ہی اور ہوگی, کمپرومائز کرنا چاہیے نا. تو اب اس نے کیا کیا, دماغ کے تیز ہوتے ہیں باریک لوگ, اس نے بولا یہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا سنجیدگی سے دھکا دیا ہے. اس کا خیال تھا یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا, ظاہر ہے ایسے موقع پہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, مذاق. تو جب یہ کہے گا میں مذاق کر رہا تھا تو میں ہنسوں گا, ارے اچھا مذاق کر رہا, نکل جاؤں گا, عزت بھی رہ جائے گی اور انتقام بھی نہیں دینا پڑے گا. تو وہ بڑا ہوشیار نالائق. تو اس دبلے نے اس موٹے سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا آپ سیریس تھے. اس نے کہا سیریس تھا میں. تو اس نے کہا اچھا ہو گیا, ورنہ میں اس قسم کے مذاق برداشت نہیں کرتا. یہ کہا اور بھاگ گیا.
تو اچھا ہو گیا، ورنہ میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کرتا. بھاگ گیا یہ کہہ کے کہ دوبارہ آنے سے پہلے بھاگ. عزت بھی رہ گئی. عقل مند تھا کیونکہ ابھی بھی بے عزتی ہوئی ہے، لیکن بھائی اگر برداشت نہ کرتے تو اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی، اس سے زیادہ بے عزتی ہوتی. تو لچکدار آدمی، لچک، ہمارے نبی میں کتنی لچک تھی، حالانکہ آپ سے زیادہ 100% صحیح دنیا میں اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لیکن ساتھیوں کی بھی برداشت کر رہے ہیں. ہے وہی راز فاش کر دیا ایک صحابی نے، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ، مسلمانوں کا راز فاش کر دیا. حضرت عمر نے حکم دیا گردن اڑائے ان کی. پوچھا بھائی کیوں فاش کیا؟ انہوں نے وجہ بیان کیا. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، بدر میں شریک ہوئے، ان کی قربانی ہے. کتنا بڑا ظرف ہے کہ نہیں ہے بھائی، چھوڑ دو. اس لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر اس طرح سے کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک دفعہ ایک عالم جو مدرسے کے محتمم ہیں، انہوں نے مجھے اپنا واقعہ بتایا کہ کچھ مدرسے کے استاذ کی شکایت آئی کہ وہ صحیح طرح پڑھا نہیں رہے ہیں. کچھ ہمارے مدرسوں میں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے، ہم جتنے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں، اسکولوں کا ماحول بھی ہم نے دیکھا ہے، مقصد اسکولوں کی برائی نہیں ہے، اسکولوں کے ٹیچر کو بھی دیکھا ہے اور مدرسوں کے بھی. بہت فرق ہے دونوں کی دیانتداری میں، زمین آسمان کا فرق ہے. جو ہمارے مدرسے کے جتنے استاذ ہیں اتنی ذمہ داری سے، پابندی سے پڑھاتے ہیں، اتنی محنت سے پڑھاتے ہیں کہ یہ محنت ہم نے اسکولوں میں نہیں دیکھی، کالج میں بھی نہیں دیکھی. چند اساتذہ اسکول میں بھی تھے، کالج میں بھی، لیکن 100% نہیں. مدرسے میں ہم نے 100% دیکھا ہے یہ کہ، اور تنخواہیں بہت تھوڑی تھوڑی، لیکن ٹائم بھی زیادہ دے رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کہ بھئی یہ صدقہ جاری ہے ہمارے لیے. تو سب چیزیں تنخواہوں سے تھوڑی ہوتی ہیں. تو کچھ شکایتیں آئیں کہ آپ فلاں کو نکال دیں، فلاں کو نکال دیں، فلاں کو نکال دیں. انہوں نے کہا، جو مشورہ دینے والے تھے نا، ان کی فیکٹری تھی، انہوں نے کہا آپ تو جب اپنے ملازمین کی شکایت آتی ہے فوراً نکال دیتے ہیں. اس نے کہا نہیں نکالتے تو نہیں، تو فیکٹری بند ہو جائے گی، اس طرح نکالتے رہو بیٹھ. تو انہوں نے کہا آپ کو فیکٹری کی تو فکر ہے، مدرسے کی فکر نہیں ہے. تو یہ دین ہے، دین کو بچانے کے لیے بھائی 100% کون درست ہوگا؟ تو جس کی طبیعت میں، نیچر میں لچک نہیں ہے، فلیکسیبلٹی نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی کام کا بولو نہیں. وہ بچوں پہ چنگیز خان بن جائے گا، بچے باغی ہو جائیں گے. تو وہ جہاز میں بیٹھے ہوئے میرے پاس، غلط بات بالکل بھی برداشت کرتا ہی نہیں. اچھا بھائی نہیں کرتے ہوگے یار، آپ ہی کر سکتے، ہم تو کر لیتے ہیں. میں دل میں سوچ رہا تھا میں نہیں برداشت کر رہا، آپ اتنی غلط بات کر رہے ہو، لیکن میں کیا کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے میں اگر جواب دوں گا تو بحث چھڑ جائے گی، ہمارا تو سارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. تو ہم اچھا بھائی، بس ہم نے یہی کہا ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کے منہ سے یہ سن کے اچھا لگا. تو بات کیا کر رہی تھی، یہ بات کہاں سے آئی، بات کیا چل رہی تھی یہ؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس زمانے میں دین کی خدمت کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے گھر میں باؤنڈ ہو کے اپنی خانقاہ میں بند ہو کے آپ بیٹھ جاؤ. تو آپ کا کام بہت محدود، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، اور اسلام کے خلاف اور اہل حق کے خلاف کیا کیا دنیا میں سازشیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک استاذ تھے، انہوں نے، استاذ تو نہیں یوں کہہ سکتے بڑوں میں سے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا کہ چند علماء میرے پاس آئے، انہوں نے کہا غامدی صاحب اتنا کچھ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اسلام کے خلاف، آپ کام کیوں نہیں کرتے، اس کے دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ اچھا، جو علماء ان کو سمجھانے کے لیے آئے وہ علماء کے ویڈیو بنانے کے قائل نہیں تھے. انہوں نے کہا دیکھیں غامدی صاحب ویڈیو کیمرے کے سامنے بات کر رہے ہیں، اور بات محترم کی بات پھیل رہی ہے یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں، اور آپ میرا بیان رکھوا رہے ہیں، کہاں رکھوا رہے ہیں؟ مدرسوں میں، جو غامدی کے نظریات سے متاثر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جو متاثر ہیں وہاں عورتیں بھی ہوں گی، لڑکیاں بھی ہوں گی، لڑکے بھی ہوں گے. ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ برقعے پہنا کے لڑکیوں کو سائڈ پہ کر دو اور لڑکوں کو ادھر کر دے، تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتا ایسے. تو آپ جس طبقے میں وہ کام کر رہا ہے اس طبقے میں ہماری دعوت پہنچنی نہیں، تو میرا دماغ خراب ہے، میں اپنا ٹائم ضائع کروں جواب تیار کر کے. سوال اس نے کیا ہے، جواب آپ اس کو کس کو دے رہے ہیں؟ اس کو دے رہے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس زمانے میں کوئی بھی کام ہوگا، کیونکہ اس وقت اسلام کی دنیا میں حکومت نہیں ہے، اس وقت تو کفر کی حکومت ہے. تو آپ کو دنیا میں جو بھی کام کرنا پڑے گا. اب جیسے یہ جو یوٹیوب کی ارننگ بھی اسی میں آ گئی، اتنے ایسے ایڈورٹائز چل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ شیمپو کی بوتلیں بیچ رہے ہیں، ان پہ تصویریں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ تو ہونا تو یہ چاہیے. اس تصویر کو پہلے آپ کیا کریں؟ نہیں علی المنکر میں آتا ہے، نبی نے فرمایا جو گناہ دیکھے ہو اپنے ہاتھ سے کیا کرو؟ مٹا دو. سب سے پہلے آپ شیمپو کی بوتل پہ تصویر کو کیا کریں گے؟ مٹائیں گے. لڑکیوں کی آپ ہو سکتا ہے وہ تصویر دیکھ کے بدنظری کرے، لیکن آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میرے باپ کی کمپنی نہیں ہے، میرے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. تو ایک خالص حرام ہے، اور ایک ایسا حرام ہے جو ہے تو حلال لیکن حرام کی اس میں کیا ہو رہی ہے؟ آمیزش ہو رہی ہے.
تو یہ فرق آج کرنا پڑے گا. لیکن یہ فرق جب کوئی دوسرا پیسہ کما رہا ہوتا ہے نا تو پھر لوگ نہیں کر رہے ہوتے, جب خود مبتلا ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, فوراً کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسلامک بینکنگ حرام ہے, ناجائز ہے, ساری دنیا بہت عرصے تک چیختی رہی, بہت سے لوگ. کچھ تو بیچارے علماء تھے جو جن کی رائے یہی تھی, وہ تو دلائل کی